بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خلیفہ معتصم کے بارے میں۔ معتصم کون تھے اور کیسے ان کو حکومت ملی، اس حوالے سے ہم کچھ پڑھیں گے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مامون نے اپنے بیٹے عباس کی بجائے اپنے بھائی محمد ہارون کو، جو کہ معتصم کے نام سے مشہور ہوئے، انہیں اپنا ولی عہد نامزد کیا، جن کی والدہ ایک لونڈی تھیں اور ان کا نام ماردہ تھا۔ اور مامون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا جو بیٹا تھا جس کا نام عباس تھا، وہ نہایت اعلیٰ پایہ کا جرنیل تھا، یعنی کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے اندر فوجی صلاحیتیں تھیں اور ایک نہایت قابل شخص تھا۔ لیکن پھر بھی مامون نے اپنے بیٹے کی بجائے اپنے بھائی کو جو ہے وہ خلیفہ نامزد کیا، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے دادا ہارون الرشید نے معتصم کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت ایفرٹس کیں کہ کسی طرح سے معتصم جو ہے وہ پڑھائی کی طرف دھیان دے، لیکن معتصم کا جو دل تھا وہ پڑھائی کی طرف مائل نہیں ہوا، اور اس نے کیا کیا کہ وہ پڑھائی سے بھاگتا تھا۔ اور جو شخص، جب کہتے ہیں کہ جس کو مقرر کیا گیا تھا معتصم کو پڑھانے کے لیے، جب وہ اس کی وفات ہوئی تو اس کی وفات کا معتصم کو بتایا گیا، تو وہ اس سے بلکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک طرح سے خوش ہونا، اور اس نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بالکل ہی کتابوں سے جو ہے اس کا دل جو ہے اچاٹ ہو گیا، اور وہ کسی طرح سے بھی جو ہے پڑھائی لکھائی کی طرف اس کی طبیعت جو ہے وہ مائل نہیں رہی۔ لیکن اس کے بارے میں ایک چیز جو ہے ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پڑھنے لکھنے سے تو وہ خائف رہتا تھا اور اس طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے برعکس جو ہیں مختلف علوم، جو جس طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں ایسے علوم، جیسے اس کو فنون و حرب سیکھنے کا شوق تھا، اور اس وجہ سے بھی مامون کو وہ پسند تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شام اور مصر کا والی جو ہے مامون نے اسے مقرر کیا۔ اس کے علاوہ ہمیں اس دور میں ہونے والی چند واقعات کا پتہ چلتا ہے اور تبدیلیوں کا پتہ چلتا ہے کہ مامون کے عہد کے اندر ایک فرقہ جو ہے جس کا نام ایک شخص جس کا نام بابر خرمی تھا، اس نے اپنی جو ہیں سرگرمیوں کا آغاز کیا ہوا تھا، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے، ان کو سرخ پوش بھی کہا جاتا تھا اور محمرہ بھی کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ خراسان کے علاقے کے اندر اس فرقے نے اس قدر شورش وبا کی اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کو قتل کیا۔ معتصم نے کیا کام کیا؟ معتصم نے تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس طرف توجہ دی کہ اس فتنے کو جو ہے کسی طرح سے ختم کیا جا سکے، تاکہ وہاں پہ امن و سکون ہو اور لوگ جو ہیں پرامن طریقے سے رہ سکیں۔ اسحاق بن ابراہیم کو جو ہے اس مقصد کے لیے منتخب کیا گیا کہ آپ اس علاقے میں جائیں اور جا کر جو ہے وہاں پہ امن کو بحال کرنے کی کوشش کریں۔ تو وقتی طور پہ تو اسحاق نے جو ہے جو پالیسیاں اپنائیں، اس کی وجہ سے وہاں پر امن و امان جو ہے وہ کسی حد تک قائم ہو گیا۔ اسی طرح سے ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے کہ معتصم کے دور کے اندر جو واقعات رونما ہوئے، اس میں ایک ترک غلبہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ معتصم کے عہد میں ترکوں کو جو ہے فوج میں شامل کیا گیا، یعنی کہ ترکوں کو اس قدر عروج حاصل ہوا، اور اموی حکومت کیا تھی؟ خالص عربی خلافت تھی، ٹھیک ہے، اور عربوں کا ہی جو تھا وہ طریقہ تھا اس میں۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ امویوں کی بجائے جو عباسی تھے، ان کے عربی جو لوگ تھے، ان کا ہمیں اثر و رسوخ جو ہے، عباسیوں کا اثر و رسوخ جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے، اور عربیوں کے جو حامی تھے، عباسیوں کے جو حامی تھے، جن کو اجمی کہا جاتا ہے یا ایرانی النسل لوگ تھے، ان کو بھی جو ہمیں بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ اب ایرانی عناصر اس قدر طاقتور ہو چکے تھے کہ ان کو کچلنے کی طرف جو ہے یہ لوگ گئے۔
اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اجمی اور ایرانی اثرات کے زیر اثر بغداد جو ہے وہ نہایت ترقی کر رہا تھا، اور اہل جو خلفاء تھے بنو عباس کے، انہوں نے بھی ایرانی رسم و رواج جو ہیں ان کی بہت زیادہ جو ہے سرپرستی کی۔ برامکا کا خاندان، ابو سلمہ خلال جو پہلے عباسی خلیفہ کا وزیر تھا اور وزیر آل محمد کہلاتا تھا، اس کے بعد ابو مسلم خراسانی اور اس کے بہت سارے چاہنے والے لوگ تھے، آل برامکا، فضل بن سہیل، یہ وہ تمام لوگ تھے جو اجمی عناصر تھے اور جن کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا ان لوگوں پر۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو ہے کردار کم ہوتا جا رہا ہے، ہمیں ایک ایسے عنصر کی ضرورت ہے جو اجمی عنصر کو کمزور کر سکے، چنانچہ اس وقت جو ہے غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ منڈیوں میں غلام جو ہیں عام فروخت کیے جاتے تھے اور ان کو خریدا جاتا تھا، اور اس میں کوئی بھی اس میں بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی، اور ان غلاموں کو بہترین تربیت دی جاتی تھی۔ زیادہ تر یہ ترک جو ہے مملوک تھے، غلام یعنی مملوک تھے، جنہیں وسط ایشیا کے علاقوں سے، جیسے وسط ایشیا کے علاقوں میں سمرقند ہے، جیسا آگے چل کر ہم نے پڑھا، سمرقند فرغانہ کا بابر تھا، بابر جس نے مغل سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی، اور ہندوستان جو ہے آہستہ آہستہ کئی صدیوں تک جو ہے مغلوں کے زیر اثر رہا، اور یہاں تک کہ وہاں پہ انگریز آئے۔ تو سمرقند کے علاقے، اشروسنا اور فرغانہ کے علاقے سے ان لوگوں کو لایا گیا، اور ان کو ہر طرح سے فوجی تربیت جو ہے وہ مہیا کی گئی، اور اس فوج کو جو نام دیا گیا تھا وہ فراغنہ کا تھا۔ جو لوگ افریقہ سے لائے گئے انہیں مغاربہ کہا گیا، اور جو لوگ ترک فوج جو تشکیل دی گئی جو سمرقند، اشروسنا وغیرہ سے، اس کو کیا نام دیا گیا؟ فراغنہ کا، اور جو لوگ جو ہیں افریقہ سے لائے گئے انہیں مغاربہ کا نام دیا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ 9 مسلم، یعنی کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ان کی نہایت اچھے طریقے سے تربیت کی گئی تھی، یہ بڑے بہادر اور جفاکش لوگ تھے، اور یہ اس حد تک ان کی تعداد پہنچی کہ بنو عباس کی حکومت کے اندر ان کی تعداد 2.5 لاکھ تک پہنچ گئی، اور 2.5 لاکھ ان کی تعداد پہنچی، اور خلیفہ معتصم جو ہے اس نے ان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا۔ اس نے کیا کیا ان لوگوں کے لیے جو ہے، آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ترک غلبہ کے اندر آپ لکھیں گے کہ ترکوں کا غلبہ، فوج میں غلبہ، ترکوں کی یونیفارم، آپ اس میں سب ہیڈنگ دی جا سکتی ہیں، ان کو کیسی وردی پہنائی گئی، اور اسی طرح سے ان کے لیے زرعی پیٹیاں جو ہیں وہ بھی تیار کروائی گئیں۔ اور یہ کیا تھا، ان ترکوں نے ترکوں کے کارناموں کی بات اگر ہم کریں تو انہوں نے شاندار کارنامے سر انجام دیے۔ معتصم نے ان کی سرکش فطرت کو قابو میں رکھا، اور یہ لوگ اس کی قوت میں اضافے کا باعث بنے، لیکن بعد میں یہی نااہل حکمران جو ہے وہ بادشاہ گر کی حیثیت اختیار کر کے، بادشاہ گر کی حیثیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ اس حد تک طاقتور ہو گئے تھے کہ جو بنو عباس کے بعد میں آنے والے خلیفہ تھے، اگرچہ ان میں سے بہت سارے لائق بھی تھے، لیکن اختیارات کا توازن جو تھا وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ یہ جب چاہتے کسی کو خلیفہ بناتے، جب چاہتے اس کو جو ہے خلافت اس سے چھین لیا کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ فوجی عنصر، یا یہ جو فوجی ترکی غلبہ تھا، یہ ترک اس قدر حکومت کے معاملے میں دخیل تھے کہ جب وہ چاہتے حکومتی معاملات اور اختیارات کا توازن جو ہے وہ ختم کر دیتے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے نہایت جو ہیں سنگین نتائج ہمیں نظر آتے ہیں، کس طرح سے کہ جب ان لوگوں کو بھرتی کیا گیا، ان کو اختیارات دیے گئے، ابتداً تو یہ لوگ ٹھیک رہے، لیکن آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس حد تک اپنے آپ کو جو ہے سمجھنے لگے تھے آل ان آل، کہ یہ بغداد کے اندر سرپٹ گھوڑے دوڑاتے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا، اور ان لوگوں کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی، اور یہ عام لوگوں کو روندتے جاتے اور کوئی ان کے خلاف جو ہے ایکشن نہیں لیا جاتا۔ وہ اس حد تک جو ہے طاقتور ہو چکے تھے۔
جو ترکوں کے اندر یا ترکوں کی وجہ سے جو عباسیوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی، اور ترکوں کی وجہ سے ہی یہ جو ہے پھر ان کی حکومت جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوئی۔ معتصم کے دور میں ہونے والے اہم واقعات پر ہم نظر ڈالیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شہر جس کا نام سامرا تھا، اس کی تعمیر ہمیں نظر آتی ہے، اور سامرا کا مطلب کیا تھا اور سامرا سے کیا مراد تھی۔ اس کو کہتے ہیں سر من را، یعنی کہ جس نے دیکھا وہ خوش ہوا، اور یہ نام جو ہے آہستہ آہستہ بگڑ کر سامرا کہلایا۔ یہ شہر اب بھی عراق کے اندر موجود ہے، اور بغداد سے 60 میل کی دوری پہ شہر جو ہے سامرا کا واقع ہے۔ سامرا کی تعمیر جو ہے وہ خلیفہ معتصم کا ایک اہم کارنامہ ہے، اور یہاں پہ کہتے ہیں یہ شہر جو ہے بیسیکلی دریائے دجلہ کے کنارے پر تھا، اور یہاں پر فوجی پارکیں بھی تھیں، اور یہ تمام جو فوجی تھے ان کو یہاں پر رکھا گیا، جن کی تعداد جو ہے کہتے ہیں کہ 2.5 لاکھ کے قریب تھی۔ اور یہ شہر اگرچہ بغداد جیسا تو نہیں، لیکن پھر بھی بہرحال ایک ایسا شہر تھا جو اپنی خوبصورتی اور یہاں پر جو رہائشیں تھیں اس کی وجہ سے نہایت مقبولیت حاصل کرتا گیا۔ تو خلیفہ معتصم کے دور کے اندر جو واقعات ہوئے اس میں ہم نے پڑھا ترکوں کا غلبہ، اس میں ہم نے پڑھا سامرا کی تعمیر، اور اسی طرح سے جو ہے ہمیں نظر آتا ہے معتصم کی حکومت کے دور میں زیدیوں کے امام محمد بن قاسم نے جو ہے انہوں نے کیا کیا، اپنی خلافت کا دعویٰ کیا، اور بہت سارے خراسان کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ ان کے ہم نوا بن گئے۔ یہ تحریک جو ہے اس کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا، اور عبداللہ طاہر نے اس کو جو ہے ختم کر دیا، اور وہاں پر جو ہے کہتے ہیں کہ امام یوسف جو ہے ان کو شکست ہوئی، لیکن بعد میں وہ جو ہے النصار نامی جگہ چلے گئے، لیکن وہاں پر بھی ان کو گرفتار کیا گیا، اور انہیں واپس جب جو ہے خلیفہ معتصم کے حوالے کیا تو انہیں قید میں ڈال دیا، اور اسی قید میں ہی کہا جاتا ہے کہ وہ غائب ہو گئے۔ اور زیدیہ جماعت جو ہے وہ اس چیز کا دعویٰ کرتی ہے کہ یہی امام مہدی ہیں اور یہ قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ یہ ان زیدیوں کا دعویٰ ہے جن کے معتصم کے عہد میں جنہوں نے امام محمد بن قاسم نے جو ہے بغاوت کی، اور جب وہ کہتے ہیں ان کے ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے جو امام محمد یوسف جو تھے ان کو جو ہے قید خانے میں ڈالا گیا، اور وہاں سے وہ غائب ہوئے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ غائب ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور بڑی بغاوت جو ہے وہ زت قوم کی تھی۔ زت جن کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے سندھ کے رہنے والے تھے، اور سندھ کے جاٹ لوگ تھے، ان کی کافی بڑی تعداد جو تھی وہاں پر یہ آباد تھے خلیج فارس کے کنارے پر، اور یہ لوگ کیا کر رہے تھے، یہ لوگ مسلسل بغاوتیں کر رہے تھے، اور ملک کا جو امن و سکون جو ہے وہ تباہ کیے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے ان کو جو ہے انہوں نے جب مسلسل بغاوتیں کی اور کسی طرح سے قابو میں نہ آئے، تو یہاں سے ان کو لے جا کر روم کی سرحد کے قریب ایک علاقے جس کا نام زربا تھا، وہاں پر ان کو جو ہے رکھا گیا۔ جس طرح سے رومی جب حملہ آور ہوتے تھے تو یہ چونکہ اس حملے کی زد میں آتے تھے، تو وہیں پر ان کی کافی بڑی تعداد جو ہے وہ اسی طرح سے ہی ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ بابک حرمی نامی ایک شخص نے خراسان کے اندر جو ہے دعویٰ کیا تھا، اور اس کے جو عقائد تھے وہ کیا تھے، مانی اور مصدق جو قدیم دور میں گزرے ہیں ان کے جو عقائد تھے ان عقائد کو وہ یہ لوگ پروموٹ کرتے تھے، اور ان کے عقائد ایسے تھے جس میں ان کو کافی حد تک جو ہے جو آزادیاں لوگوں کو دی گئیں،
اور کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے جو برائی کے اندر کشش ہوتی ہے لوگ بہت جلدی اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو بابک حرمی اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں میں مبتلا تھے، حرام اور حلال کی ان کو کوئی تمیز نہیں تھی، اور اس طرح جو ہے وہ حلول کے عقیدے کے بھی قائل تھے۔ حلول جو ہے سے مراد یہ ہے کہ فلاں کی روح جو ہے فلاں شخص میں داخل ہو گئی ہے، تو یہ عقیدہ بھی ہم مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو تھیں وہ کرتے تھے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ہم نوا بن گئے۔ مامون جب اس کی زندگی کے آخری دور تھا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی ایک وصیت لکھی تھی، جس میں اس نے کہا تھا جو جماعت خرمیہ ہے، یعنی کہ جو بابک حرمی کے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ معتصم کے لیے جو اس نے وصیت لکھی تھی، جس میں اس نے کہا تھا ان سے نہایت احتیاط اور دور اندیشی سے معاملات کے ساتھ نپٹنا، یعنی جہاد کرنا، یہ نہیں کوئی جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرو اور ایسے کر لو اور تیزی میں، اور ان کے مقابلے کے لیے مال، اسلحہ، سوار اور پیدل فوج بھیجتے رہنا، اور اگر ان سے لڑائی لمبی ہو جائے تو پھر تم خود اپنے مددگاروں کو لے کر اللہ کے ثواب کی نیت سے مقابلے پر جانا، یعنی کہ جو حرمی جماعت تھی اس کے ساتھ تم نے جو ہے جہاد کرنا ہے، ان کو جو ہے کسی قسم کی ڈھیل نہیں دینی، اور اگر تم، یعنی کہ وہ معتصم کو کہتے ہیں کہ اس فتنے کو ختم نہ کر سکے تمہارے افواج میں سے چند لوگ، تو تمہیں خود جو ہے وہاں جانا ہوگا اور جا کر اس فتنے کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس کو آپ اگلے پوائنٹ میں رکھیے گا کہ معتصم کی حرمیوں کے خلاف مہمات، انہوں نے ان کے مقابلے میں بہت ساری جو ہیں مہمات بھیجیں۔ آخر اسحاق بن ابراہیم نے ان کو شکست دی، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسحاق بن ابراہیم نے ان کے 60,000 کے قریب جو لوگ تھے وہ قتل بھی ہوئے، لیکن پھر بھی یہ لوگ جو تھے ان کو دبایا نہ جا سکا۔ بالآخر خلیفہ معتصم نے اس کے لیے جو ہے ترکوں کے فوج کے سالار افشین حیدر جو ہے اس کو مقرر کیا۔ افشین حیدر جو ہے وہ مسلسل اس کوشش میں لگا رہا کہ کسی طرح سے ان کا خاتمہ جو ہے کیا جا سکے، اور بالآخر افشین حیدر جو ہے ان کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور آخر راہ فرار نہ پاتے ہوئے بابک جو تھا بابک حرمی، وہ بھی اسی وجہ سے کہ جب اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہ رہا تو وہ بھی میدان میں اترا، اور قلعہ بٹ کے قریب جو ہے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، یعنی کہ جو معتصم کی فوج تھی اور جس کی معتصم کی فوج کی قیادت افشین حیدر کر رہا تھا، اور بابک حرمی خود جو ہے وہ اس مقابلے میں اترا، اور بابک جو ہے اس کو جو ہے ختم کر دیا گیا، اس نے شکست کھائی، لیکن وہ اور اس کا بھائی جو ہے وہ دونوں گرفتار ہو گئے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ افشین حیدر نے اس قلعے کے اندر سے بہت ساری خواتین جو ہیں ان کو جو ہے وہ بازیاب کروایا، اور یہ جو ہے خاندان مسلسل پریشانی کا باعث بعد میں بھی بنا رہا، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے اس کو معتصم کے دور کے اندر جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی معتصم کے دور میں۔ تو معتصم کے دور کے اندر ہونے والے واقعات میں بابک حرمی کا خاتمہ اور بابک حرمی کو شکست دینا جو ہے وہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی عباسیوں کی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا اس کو بیان کریں کہ بابک حرمی کون تھا، اس کا کردار کیا تھا، کس طرح سے اس نے عورتوں کو اور مردوں کو قید کیا ہوا تھا اور بہت سارے لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے پڑھا آج خلیفہ معتصم کے بارے میں۔ معتصم کیا تھا؟ معتصم بھائی تھا خلیفہ مامون کا، اور مامون نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بھائی جو معتصم ہے اس کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو نہیں نامزد کیا تھا بلکہ اپنے بھائی کو جو ہے خلیفہ بنایا تھا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے دور میں ہونے والے اہم واقعات میں زت قوم کی بغاوت ہے، سامرا شہر کی تعمیر کی گئی، اور بابک حرمی جو ہے جو کافی عرصے سے مسلسل عباسیوں کے لیے خطرے کا باعث بن رہا تھا، اس کو جو ہے ختم کیا گیا۔
یہ وہ واقعات ہیں جو معتصم جب خلیفہ بنا تو اس کے دور کے اندر جو ہے وہ رونما ہوئے. اسی طرح سے ہم آگے چل کر مزید واقعات کو بھی جو ہے پڑھیں گے کہ معتصم کے دور کے اندر ہونے والے واقعات کیسے تھے کیا اور کیسے وقوع پذیر ہوئے. کل کے لیکچر میں ہم اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے کہ معتصم کو جو ہے مزید مشکلات کیسی درپیش تھیں، معتصم نے ان کا مقابلہ کیسے کیا اور بالآخر معتصم جو ہے وہ اپنی ان تمام ناکامیوں پر یا اس کے مشکلات پر جو ہے وہ قابو پانے میں کامیاب کیسے رہا.